رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلسل تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں آپ سن چکے سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مومنین کا ذکر فرمایا، پھر کافروں کا ذکر فرمایا، اب منافقوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے ذکر میں فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، انہوں نے حضور کی نبوت کا بھی دعویٰ کیا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ پہلے ان کا عقیدہ بیان کیا کہ ان کے عقائد میں خرابی تھی، اب ان کے عمل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ فرماتا ہے فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ان کو جو ایمان لائے، وہ حقیقت میں نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں ہے۔ تو وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے۔ حالانکہ وہ منافق کہتے تھے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، حضور کے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ پھر کیوں نہیں؟ ان کا عمل ایسا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو۔ یہی کلمے کہہ کر مومن جو ہے وہ اسلام میں آ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، تو ان کلمات سے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ لیکن منافق بھی یہی کلمے کہہ رہے تھے، لیکن پھر بھی مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے وہ لوگ، دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا، زبان پہ صرف کلمہ ہوتا تھا لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے۔ جیسے روایت ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو انسان کی جیسی نیت ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کو اجر عطا کیا جاتا ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جو مومن کی نیت ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ عمل بہت اچھا ہو لیکن اس کی نیت اچھی نہیں ہے تو اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اس کو۔ جس دودھ سے مکھن نکال لیا جائے، دیکھنے میں وہ دودھ ہی لگتا ہے لیکن اس دودھ کی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیوں؟ اس میں تو مکھن نکل چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ان کا ایمان لانا بھی منافقوں کا اسی طرح تھا، بالکل بیکار تھا۔ کیوں؟ اس کے اندر ان کی نیت اچھی نہیں تھی، اخلاص نہیں تھا، صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ یہاں اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ دھوکہ دے رہے ہیں وہ اللہ کو نہیں دے رہے، وہ اصل میں رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیونکہ قرآن میں بعض جگہ اللہ کی اطاعت کو رسول کی اطاعت کہا گیا اور رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہا گیا۔ جو لوگ رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ بیعت رضوان، حضور جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو عثمان غنی مکہ گئے تجارت کے لیے، تو وہاں افواہ اڑ گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، افواہ اڑ گئی۔ تو حضور نے صحابہ کرام سے بیعت لینا شروع کی۔ حضور کو پتہ تھا ان کو خوشخبری ملنے والی ہے صحابہ کرام کو۔ حضور نے اس سے بیعت لینا شروع کی۔ حضور کے ہاتھ پر صحابہ نے ہاتھ رکھنا شروع کر دیا۔ حضور کے ہاتھ پہ سب صحابہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، ایک صحابی نے رکھا، دوسرے نے رکھا۔ جب سب صحابہ نے ہاتھ رکھ دیا تو حضور نے اپنا سیدھا ہاتھ رکھا اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یہ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں یہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔
حالانکہ وہ بیعت کس سے کر رہے تھے؟ رسول سے کر رہے تھے نا بیعت۔ اللہ فرما رہے ہیں جو آپ سے بیعت کرتے ہیں یہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ تو یہاں حضور کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی کہ آپ سے بیعت کرنا ایسا ہے جیسے اللہ سے بیعت کرنا، اور ان لوگوں کو خوشخبری بھی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے رضا کا مجدہ دیا کہ جو آپ کے جو پیڑ کے نیچے جو آپ سے بیعت کرتے ہیں اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، ان سب کے لیے جنت ہو گئی۔ کتنی بڑی خوشخبری ملی۔ ایک جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکر اٹھائے اور کافروں کی طرف مارے۔ جو کافروں کی طرف مارے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے 90 سپارے میں، وما رمیتا، یہ کنکر آپ نے نہیں مارے، اذ رمیتا، جب کہ آپ نے ہی مارے، ولکن اللہ رما، وہ تو جب کہ اللہ نے مارے۔ تین باتیں، اللہ فرما رہے یہ کنکر آپ نے نہیں مارے، پھر فرما رہے اذ رمیتا، جب کہ آپ نے ہی مارے، تو ولکن اللہ رما، یہ تو اللہ نے مارے۔ کنکر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے تھے، لیکن بھی اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف کی۔ تو اسی طرح منافق جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ رسول کو دھوکہ دیتے تھے۔ رسول کو دھوکہ دینا بھی اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ فرماتا ہے انفسہم، نفس کی جمع ہے، نفس کے چند معنی، ذات، روح، دل۔ منافق اپنی ہی جان کو دھوکہ دیتے تھے، دین کو چھوڑ کر دنیا اختیار کی، لیکن دنیا بھی ہاتھ نہ آئی اور دونوں جہاں میں ذلت اور رسوا ہوئے۔ صحابہ کرام نے دنیا کو لات ماری، دنیا لوڈی بن کر ان کے پاس آئی۔ اللہ فرماتا ہے وما یشعرون، اور یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ شعور سے بنا ہے معنی جو اسے حواس سے جاننا۔ ان کا وقتوں کے حواس ایسے بگڑ گئے تھے کہ ظاہری چیز کو بھی دیکھ کر محسوس نہیں کر رہے تھے، یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ حالانکہ جانور بھی جو ہوتا ہے اس کو بھی احساس ہوتا ہے، یہ لوگ پتھر و اینٹ کی طرح سخت ہو گئے، بالکل لوہے کی طرح سخت ہو گئے۔ احساس نام کی ان لوگوں میں کوئی چیز ہی نہیں رہی۔ حضور کو دیکھ کر، حضور کے معجزے دیکھ کر، حضور کو دیکھ کر بھی کچھ ایمان نہیں لائے۔ پر منافق کیا ہوتا ہے؟ اللہ رسول کو کہتے ہیں دھوکہ دے سکتے تھے، یہ لوگ اللہ رسول کو منافق کیسے دھوکہ دے سکتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے محبوب و خلیفہ اعظم ہیں، یہ منافق آپ کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے تھے۔ نہ یہ منافق اللہ کو دھوکہ دے سکتے تھے، نہ رسول کو دھوکہ دے سکتے تھے، نہ صحابہ کرام کو دھوکہ دے سکتے تھے۔ آپ آیت میں سن چکے، اللہ فرما رہے یہ اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، نہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، نہ رسول کو، نہ صحابہ کرام کو۔ حدیث معراج میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام کافروں کو بھی دیکھا وہ جہنم میں، اور تمام مومنوں کو بھی دیکھا کہ وہ جنت میں۔ حضور نے صحابہ کرام کو بتایا یہ میرے سیدھے ہاتھ میں کتاب ہے، ٹوٹل لگ چکا ہے، جنتیوں کے بھی ٹوٹل لگ چکا ہے، الٹے ہاتھ میں میرے کتاب ہے، دوزخیوں کا بھی ٹوٹل لگ چکا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی اس سے آگاہ فرمایا، اور پھر عشرہ مبشرہ کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی۔ سارے صحابہ کرام کو، 4 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ، ان سب کو جنت کی خوشخبری دی۔ امام حسن اور حسین کو، ان کو بھی جنت کی خوشخبری دی۔ اپنی بیٹیوں کا تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو یہ لوگ نہ حضور کو دھوکہ دے سکتے تھے، نہ صحابہ کرام کو دے سکتے تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے مومن کے تاڑنے سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کے تاڑنے سے ڈرو۔ بلکہ جو جانور تھے وہ حضور کے صحابہ کو پہچانتے تھے، جانور بھی پہچانتے تھے۔ حضرت سفینہ جنگل کی طرف چلے گئے تو ایک شیر نے آپ کے اوپر حملہ کیا۔ جب شیر نے آپ پہ حملہ کیا نا تو حضرت سفینہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ کیا کہا اس سے؟ کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اس شیر نے اٹھائے ہوئے پنجے زمین پہ رکھ دیے۔ جب جانور بھی صحابہ کو پہچانتے تھے تو پھر کیا صحابہ منافقوں کو نہیں پہچانتے گئے؟ پہچانتے تھے، لازمی پہچانتے تھے۔ ایک چڑیا کے بچے ایک جنگ پہ جا رہے تھے، کچھ صحابہ نے گھونسلے میں چڑیا کے بچے تھے، وہ چڑیا کے بچے اٹھا لیے۔ وہ چڑیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس آئی اور طواف کرنے لگی کان کے پاس، اور چڑیا نے کہا کہ یہ آپ کے جو مرید ہیں، جو صحابی ہیں، انہوں نے میرے جو ہے نا چڑیا کے بچے اٹھا لیے۔ تو حضور نے کہا کہ کس نے چڑیا کے بچے اٹھائے، ان کو واپس کرے۔ تو انہوں نے وہ چڑیا کے بچے ان کو واپس کیے۔ یعنی کہ پرندے ہر چیز حضور کو پہچانتی تھی، دنیا میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے جو حضور کو پہچانتا نہ ہو، ہر چیز حضور کو پہچانتی تھی۔ لیکن حضور نے منافقوں کا بالکل واضح نہیں کیا، نہ صحابہ نے واضح کیا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے حکمت تھی، اللہ کی رضا اسی میں تھی۔ حضور نے بھی اس کو چھپایا، صحابہ کرام نے بھی چھپایا ان کو، حالانکہ حضور جانتے تھے کہ یہ منافق ہیں، لیکن اس میں حکمت تھی، اور دنیا اور آخرت میں ان کو ذلت اور رسوائی ملنی تھی، حضور نے حکمت کے تحت چھپایا۔ پھر اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس بڑھائی ان کی اللہ نے بیماری، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ منافقوں کو کہاں بیماری تھی؟ دل میں بیماری تھی۔ دل کیا تھا ان کا؟ بڑا ہو گیا تھا کیا؟ یہ دل زیادہ دھڑکتا تھا ان کا؟ کون سی بیماری تھی ان کے دل میں؟ یہ پلپیٹیشن ہوتی تھی، کیا تھا ان کے دل میں؟ ان کے عقیدے ٹھیک نہیں تھے۔ ان کے دل میں کیا بیماری تھی؟ ان کے عقیدے ٹھیک نہیں تھے، نہ اللہ کے بارے میں، نہ رسول کے بارے میں، نہ صحابہ کرام کے بارے میں۔ تو اللہ نے ان کی یہ بیماری اور بڑھا دی ان کے نفاق کے سبب۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو ختم نہیں کیا، جو ان کے عقیدوں میں خرابی تھی، اللہ تعالیٰ نے مسلسل ان کی خرابی اور بڑھا دی۔ فرمایا مرض، لغت میں بدن کی عارضی حالت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی طبعی کاموں میں خلل پڑ جائے۔ جب کوئی مرض ہو جائے تو انسان کے جو کام ہیں وہ پورا انجام نہیں دے سکتا، جسم میں اس کی طاقت ہی نہیں رہتی، تو اس کو مرض کہتے ہیں۔ لیکن مجازاً دل کے ان عوارضات کو بھی کہتے ہیں، جیسے جہالت ہے، بدعقیدگی ہے، حسد ہے، ظلم ہے، دنیا کی محبت ہے، یہ سب چیزیں جب دل میں گھر کر جائیں تو اس کو دل کی بیماری کہتے ہیں، اور یہ دل اور روحانیت کے لیے یہ موت ہے۔ منافقوں کے دل میں بدعقیدگی، بدخلقی، بدعملی موجود تھی، اور اس میں زیادتی ہو رہی ہے۔ ان کی اصل بیماری کیا تھی؟ ان کے دل میں بیماری تھی۔ اسلام سے وہ حسد کرتے تھے، صحابہ کرام سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت رکھتے تھے۔ اسلام دن رات ترقی کر رہا تھا تو ان کو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ نے ان کی جو بیماری تھی دل کی، مزید اس کو بڑھانا شروع کر دیا، مزید ان کی بیماری بڑھتی گئی۔ اس لیے ہمیں بھی دن رات جو ہے نا اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا میں ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر ہدایت سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو سورہ فاتحہ میں انسان ضرور مانگتا ہو۔ پوری حمد و ثنا کرنے کے بعد، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا دے۔ اور کوئی دعا نہیں مانگتا وہ، ہر رکعت میں، دن کی 5 نمازوں میں وہ ایک ہی دعا بار بار مانگے جا رہا ہے کہ یا اللہ سیدھا راستہ چلا دے۔ دنیا میں اس سے بڑی نعمت نہیں ہے کوئی۔ اور راستہ بھی کن کا چلا دے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کا راستہ چلا دے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور انعام کس پر ہوا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیوں پر انعام ہوا، صدیقوں پر ہوا، شہداء پر ہوا، صالحین پر ہوا۔ تو یہ منافق تھے کہ ان چاروں ہستیوں سے بغض و عداوت رکھتے تھے، ان چاروں ہستیوں سے بغض و عداوت رکھتے تھے، تو پھر ان کو کہاں سے ہدایت ملتی؟ ہدایت تو اس کو ملے گی جو ان سے محبت رکھتا ہے، جو ان پہ یقین رکھتا ہے، جو ان پر ایمان رکھتا ہے، ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرتا ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ جو انہی ہستیوں سے بغض و عداوت رکھے اور نماز میں انہی کے راستے پر چلنے کی دعا کرے اور پھر ان سے بغض و عداوت رکھے، تو یہ منافق ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کو کہاں سے پھر ہدایت ملے گی؟ پھر فرمایا عذاب علیم، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافروں سے بڑا عذاب منافق کو ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں سب سے نچلے درجے میں منافق ہوں گے، کافر بھی اس سے اوپر ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟
کافر نے تو اسلام کا مزہ دیکھا ہی نہیں. یہ تو آ گئے مسلمانوں کے ساتھ نمازیں بھی پڑھ لی انہوں نے, مسلمانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے بھی, ساتھ رہتے تھے, کچھ نہ کچھ اسلام کو دیکھا, دیکھ کر بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے اور منافق رہے, اس لیے ان کا عذاب زیادہ ہوگا. کافر نے تو اسلام کا مزہ چکھا ہی نہیں, یہ تو بالکل قریب آ کے اور دور نکل گئے, تو یہ دیکھ کے گئے, اس لیے ان کا عذاب زیادہ ہے. پھر اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمایا دل کا, فرمایا فی قلوبہم مرض. یہ جو انسان کا دل ہے یہ ہر چیز کی اصل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہر چیز کی اصل ہے. ہم جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, رسول پر, آخرت پر, جنت دوزخ پر, انسان کا دل ہی تو ہے جو اس کی تصدیق کرتا ہے. اور منافق جو تھے وہ دل سے نہیں مانتے تھے, اور مومن کا دل جو ہے وہ ان سب چیزوں کی تصدیق کرتا ہے. تو دل جو ہے یہ بڑی خاص چیز ہے اور بڑی کمال کی چیز ہے یہ, اور سب کچھ انسان دل کے کہنے پہ ہی کرتا ہے. کسی کو کہو کہ یار کھانا کھا لو, اب وہ بعض شخص کا دل نہیں چاہتا, لوگ کیا کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہ رہا. تو دل جو ہے, جب اللہ تعالیٰ نے پورا بنایا آدم علیہ السلام کو, پورا جسم بنایا, شیطان پورا اندر تک دیکھ کر آیا, پورا اندر تک دیکھ کر آیا, تو دل پہ نہیں جا سکا, وہ دل کو اندر نہیں جا سکا. وہ یہ دل میں کیا ہے اس کے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا, فرشتوں کہا تھا میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو وہ جو نعمت تھی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے دل میں رکھی, جو نعمت تھی نا اس کے دل میں رکھی. فرشتوں کو کہا کہ یہ لے جاؤ تو ایسی جگہ چھپا دو جہاں انسان نہ پہنچ سکے. جب یہ نعمت لے کر آئے تو اس نعمت کو لینے سے پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا, سمندروں نے بھی انکار کر دیا. کہ اللہ نے فرمایا یہ بندہ جو ہے یہ نعمت سمندر میں بھی ڈھونڈ لے گا, یہ نعمت پہاڑوں میں بھی ڈھونڈ لے گا. اللہ نے فرمایا یہ نعمت اسی کے اندر رکھ دو, جو معرفت کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ نے فرمایا اس بندے کے اندر رکھ دو. یہ ساری زندگی باہر دیکھتا رہے گا, یہ کبھی اپنے اندر نہیں دیکھے گا. اپنے اندر کہاں جھانکتا ہے بندہ, سارے عیب اور ساری برائیاں سب دوسروں میں دکھتی ہیں اس کو, اپنے اندر کیا دکھتا ہے, تو کچھ بھی نہیں دکھتا. فرمایا اسی کے اندر رکھو. اللہ نے کہا میری معرفت کو کہاں رکھو, اس بندے کے سینے میں رکھو, اس کے اندر رکھو. یہ کبھی جھانک کے نہیں دیکھے گا, اور جو جھانک کے دیکھتے ہیں ان کو رب مل جاتا ہے, کیونکہ رب اس کے اندر ہے. اللہ فرماتا ہم ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتے, ساتوں آسمانوں میں نہیں سما سکتے, سمانا چاہیں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاتے ہیں. سائنسدان کہتے ہیں دل میں ایک بندے کے خیالات جو ہیں ذہن میں 60,000 خیالات آتے ہیں. 60,000 سوچیں ہوتی ہیں جو اس کے دل میں آتی ہیں بندے کے سارے دل میں, 60,000. اب اس کے اندر سے کتنے اچھے خیالات ہوتے ہیں اور کتنے برے ہوتے ہیں, اور کچھ خیالات رحمانی ہوتے ہیں اور کچھ خیالات شیطانی ہوتے ہیں. جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے ان کے خیالات رحمانی زیادہ ہوتے ہیں اور شیطانی کم ہوتے ہیں. اگر اس کا علاج کرا لیا جائے کسی اللہ والے سے, کسی طبیب سے اس کا علاج کرایا جائے تو وہ لوگ دل کا علاج کر دیتے ہیں اور رحمانی خیالات زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, شیطانی خیالات کم ہو جاتے ہیں. اور دل جو ہے انسان کا یہ ہر چیز بندے کو بتا دیتا ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا, ملا سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ. یہ تیرا دل جو ہے نا یہ مفتی بیٹھا ہوا تیرے اندر, یہ بتا دے گا تجھے کہ جو کام تو نے اچھا کیا ہے یا کام تو نے برا کیا ہے. تجھے کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ دل تجھے بتا دے گا. حضور نے فرمایا جب برائی کر کے دل میں کھٹک ہو کہ یار یہ کام مجھ سے پتہ نہیں اچھا ہوا ہے یا نہیں ہوا, تو سمجھو تمہارا دل جو ہے وہ زندہ ہے. اور اگر تم برائی کر کے گناہ کر کے دل میں کھٹک نہیں ہوتی تو سمجھو پھر ایمان نکل چکا ہے. ایک شخص آیا کہ حکیم صاحب کے پاس اور کہنے لگا مجھے جو ہے گناہوں کی بیماری ہے, مجھے اس کی دوا دے دیجیے.
حکیم صاحب کے پاس گناہوں کی دوا ہوتی ہے کیا؟ کہ حکیم صاحب مجھے گناہوں کا مرض ہے، مجھے ایسی دوا دے کہ مجھ سے گناہ چھوٹ جائے۔ حکیم صاحب بھی مرد خدا تھے۔ کیا تھے وہ؟ اللہ والے تھے وہ۔ انہوں نے کہا توبہ کے پتے لے۔ کس کے پتے لے؟ توبہ کے پتے لے۔ فرمایا شکر کے پھول لے لے۔ پہلے توبہ کر لے، پھر اللہ کا شکر کر۔ شکر کے پھول لے۔ فرمایا عبادت کے بیج لے۔ کس کے بیج لے؟ عبادت کے بیج لے۔ فرمایا ریاضت کی جڑیں لے۔ فرمایا مجاہدے کے خاوند دستے میں کوٹ لے۔ ریاضت کر، مجاہدہ کر۔ مجاہدہ کیا؟ اللہ کی طرف کوشش کر۔ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف کوشش کرتا ہے ہم اس کی راہیں کھول دیتے ہیں اپنی طرف۔ جو اللہ کی طرف کوشش کرتا ہے ہم اس کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ لیکن کوشش کرنا کس کا کام ہوتا ہے؟ بندے کا کام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بندہ کوشش کرے گا تو راہیں کھلیں گی، جب کوشش ہی نہیں کرے گا تو راہیں کہاں سے کھلیں گی؟ فرمایا ریاضت کی جڑیں لے، مجاہدے کے خاوند دستے میں کوٹ لے۔ اور پانی کی جگہ کیا ڈالنا ہے؟ اپنے آنسوؤں میں تر کر کے، آنسوؤں میں تر کر کے صبر کی آگ پر پکا لے۔ جہنم کی آگ کو دنیا بھر کے سمندر نہیں بجھا سکتے، لیکن اللہ کے خوف سے جو ایک مکھی کے پر کے برابر آنسو نکل جاتا ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آنسوؤں سے تر کر لے اور صبر کی آگ پر پکا لے، اور اخلاص کی شکر سے میٹھا کر کے دل کی آہوں سے ٹھنڈا کر کے پی جا، تو انشاءاللہ گناہوں سے شفا ہوگی۔ کیسا انہوں نے نسخہ بتایا گناہوں سے بچنے کا؟ فرمایا توبہ کر گناہوں سے سب سے پہلے۔ فرمایا جو توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ توبہ ایسی چیز ہے۔ فرمایا کہ شکر کر، عبادت کے بیج لے، ریاضت کی جڑیں لے، مجاہدہ کر، اپنے آنسوؤں سے تر کر کے صبر کی آگ پر پکا لے، اخلاص کی شکر سے میٹھا کر کے دل کی آہوں سے ٹھنڈا کر کے پی جا۔ تو شخص نے کہا آپ نے علاج تو بتا دیا، پرہیز بھی بتا دیجئے۔ فرمایا پرہیز یہ ہے کہ دل کو اغیار کے کوڑے سے صاف کر۔ کس سے صاف کر؟ اغیار کے کوڑے سے صاف کر، تاکہ وہاں یار تجلی فرمائے۔ آپ گھر میں کسی مہمان کو بلائیں، گھر میں کسی مہمان کو بلائیں اگر، تو مہمان آئے گا؟ گھر کا اگر آپ نے گندہ رکھا ہوا ہے تو مہمان کیسے آئے گا وہاں پہ؟ اگر وہ آ بھی جائے گا گھر میں، وہاں پہ ٹھہرنا پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا دل کو اغیار کے کوڑے سے صاف کر، تاکہ وہاں یار تجلی فرمائے۔ کیونکہ یہ دل جو ہے وہ رب کا گھر ہے۔ جب یہ دل صاف ہوتا ہے تو رب وہاں اپنی تجلی فرماتا ہے۔ جب وہیں میل کچیل ہوگا، دنیا کی غلاظتیں اور سب کچھ بھرا ہوگا، تو پھر یار کہاں سے آئے گا اس کے اندر؟ اس لیے دل کی بہت اہمیت ہے۔ وہ اللہ نے بہت کمال چیز بنائی ہے۔ یہ دل ہی ہے جو رب سے محبت کرتا ہے یا دنیا سے محبت کرتا ہے۔ یہ بھی دنیا کی سے محبت کرتا ہے، دنیا تو فانی ہے، تو یہ بھی دنیا کے ساتھ فانی ہو جائے گا۔ اور جب رب سے محبت کرتا ہے تو رب باقی ہے۔ رب کیا ہے؟ رب باقی ہے، تو اس کو بھی بقا ملتی ہے۔ اس کو بھی کیا ملتی ہے؟ اس کو بھی بقا ملتی ہے، یہ بھی باقی رہتا ہے۔ پھر نیز اپنے نفس امارہ کے گلے میں کسی شیخ کامل کا پٹا ڈال، کسی اللہ والے کے پاس چلے جا اور اس کی صحبت میں رہنا شروع کر، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، تاکہ تیری جو بیماری ہے وہ بیماری کو جانتا ہے، وہ تیرا علاج کر دے گا۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے بیٹھ جا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنا ہے اور کس کے ساتھ ہونا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں اللہ فرما رہا ہے کہ جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ صرف نماز ہی پڑھتے رہو۔ سچوں کے ساتھ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ عطر والے کے پاس بیٹھے تو عطر کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے نا،
تو صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، انسان سارا اثر ہی صحبت کا لیتا ہے۔ اس کی جیسی صحبت ہوگی نا، یہ آٹومیٹک ویسے ہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ نیک دوست ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کے اندر نیکی کا شوق بڑھے گا، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو برائی کا شوق بڑھے گا اس کا۔ تو صحبت کا اس پہ اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تم بھی سچے ہو جاؤ گے۔